السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو آج کو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرے پاس وہ مٹی لا کے جو زمین کا نورانی دل ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام وموجب ارشاد رب الانام میں فرشتگان جنت الفردوس و رفیق الاعلیٰ زمین پر آئے اور ایک مست خاک مدینہ منورہ کے اس مقام سے لی جس مقام میں اب مزار مقدس حضور کا ہے، اور مٹی نہایت روشن چمکیلی تھی۔ اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا اور عطریات اور تسنیم جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا اور بڑے موتی کی شکل بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ دیا، اور پھر زمین و آسمان اور دریاؤں اور پہاڑوں پر پکارا گیا، ھذا توجیہ رب العالمین و خاتم النبیین، تاکہ پیدا ہونے سے پہلے یہ سب آپ کو پہچان لیں۔ پھر حوالے عرش و کرسی کے ملائکہ نے اس کو پہچانا اور اس کا طواف کیا، اور تمام فرشتگان زمین و آسمان نے بھی پہچانا۔ پھر معبود حقیقی نے اس کو ریاضت کے واسطے معمور فرمایا، تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قعود میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی تسبیح کرتا رہا، اور یہاں تک ریاضت میں مشغول رہا کہ عرق ہو گیا اور اس کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اول قطروں کے ایک ایک قطرے سے ایک نبی آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا کیے۔ اب فرشتوں نے پکارا کہ اے زمین والو، خوش ہو کہ یہ معدہ نورانی محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مشہور فی الاولین و مذکور فی الآخرین ہے، اور پہاڑوں اور زمین و آسمان میں یہ صدا بلند ہوئی کہ جو کوئی اہل امانت کے لینے کی لیاقت رکھتا ہو، وہ بارگاہ رب جلیل میں درخواست دے۔ اس امانت کا طلبگار کوئی بولے تو کون لینے کو ہے تیار، کوئی بولے تو اس کی قیمت سے ہے کم، دونوں جہاں کی قیمت کون ہے اس کا خریدار، کوئی بولے تو جب اس امانت کو کرامات کے لینے کی کسی نے اپنے میں لیاقت نہ پائی تو سب خاموش ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، بولے آدم، یہ امانت تو مجھے مل جائے، ہے بڑی چیز یہ دولت تو مجھے مل جائے، بے بہا ہے جو
اسے کوئی نہیں لے سکتا، اس کی کوئی نہیں قیمت تو مجھے مل جائے۔ حکم ہوا آدم علیہ السلام کی پشت میں اس امانت کو رکھو تو یہ دو رعایت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس امانت کے خلعت سے ممتاز ہوا تو ارشاد ہوا کہ قلب آدم میں داخل ہو۔ روح چونکہ نہایت نازک اور لطیف ہے، بدن کے اندر اندھیرے کو دیکھ کر گھبرائی اور اس داخل ہونے میں کچھ تعمل کیا تو حکم ہوا کہ اے روح آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ جب روح نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئی اور بے اختیار عاشق زار کی طرف ہزار جان و دل سے قلب میں داخل ہوئی۔ لکھا ہے کہ روح کے داخل ہوتے ہی آنکھیں آدم علیہ السلام نے کھول دیں اور عرش پر، جنت کے دروازوں پر اور ستونوں پر اور کعبوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جسم آدم علیہ السلام کا اس نور سے روشن ہو گیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بٹھایا جس کے 7 پائے تھے۔ پھر اس تخت کو حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل مقرب فرشتوں نے کاندھوں پر اٹھایا اور آسمانوں اور عجائب جنت کی سیر کراتے پھرے، اور سب سے بڑھ کر یہ توقیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب سب نے کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا، اس پر اللہ پاک کو غصہ آیا تو اس جگہ سے اسے نکال دیا، توکے لعنت گلے میں ڈال دیا، اور جنہوں نے سجدہ تعظیمی کیا ان کو جدا خانہ اکرام و انعام مرحمت فرمائے۔ ان مقربین فرشتوں نے بڑے بڑے مراتب پائے، یعنی کچھ اس تخت کے حائل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام کو وحی پہنچانے کی خدمت عطا ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ کی خصوصیت کا انعام ملا، غرض کہ جو کچھ آدم علیہ السلام کا پاس ادب تھا فرمان برداروں پر انعام الہی اور نافرمان برداروں پر غضب تھا، وہ سب تعظیم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب تھا۔ پڑھو آج کو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔